رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں ایک نام ہے جی، وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، معارفت کے موضوع پہ، تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی۔ ان تے حضرت جی اندے مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معارفت دے موضوع تے گفتگو کریے، ان تے مرید بھی آئیں دے آندے نے کہ تویز دیو، ایک قلعہ تا دو قلعے ہو جائے، جو 10 بجانے دے 20 بجا ہو جانے دے، وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہوا جی، حضرت کی کال پڑ گیا حضرت، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت۔ آٹا لین نے ساڈے کول دم کر دے جی، مجھ نہیں ملنی، وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنے لے کے مجھا بنانا لے رہا ہے۔ اب یہی کام رہ گیا پیروں دے، تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ کے۔ اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے، کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا کرتی، جب سلوک، جب تصوف، جب زہد، جب تقوی، جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا، وہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے۔ وہ سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا، اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو، سیونی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ سیونی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کرتی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن، اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی، تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے، اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے، لیکن نہیں ہے اب تو بستی۔ اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے، یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ میں پیچھے بھی کیا کہ آئے ہوں، اقبال کو پتا تھا نا، اسی لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی، کیا کہتے ہیں؟ شراب کوہن پھر پلا سا کیا، شراب کوہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے۔ یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا۔ اور قربان جاؤں جی، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا، ظاہر جمع تھے مریدین، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، خاص الخاص بھی تھے، تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرما دی۔ جو کہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے، تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ وہ کی آنکھیں بند تھی، آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول دی، اور ذرا جواب سننا، کیا کمال جواب دیا آپ نے۔ اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا۔ فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا، اور کتنا یاد کیا حضرت۔ اور جو اللہ کا لے لیا، آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ۔ اس حوالے سے آپ مرید ہوئے، حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، آپ نے بعد میں توبہ کی، اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی، توبہ پکی کی ہے،
اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی؟ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا۔ بتائیں جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اب وشکار، توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں آئی پکی۔ تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا۔ اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا۔ وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی، اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ، پتہ وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ۔ اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی، لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا، اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ۔ اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے، اوکھا کام ہے فقیری ہے، لیکن آئی جی، لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں، کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 اللہ، سارا دن حضرت۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، چھٹا دن آیا نا، بی بی صاحب آ گئی، آ کے کہتی ہیں حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو تارن والا کھائیں گے۔ دانا آدمی تھے اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی، لوٹا مصلا قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے، نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو منے۔ یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، ہے جڑے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے، نہیں تو دل کوئی نہیں کردا کہ تانوں لبھی ہے، دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں، اینا لیران دی گل کفنی پاکے رلسا سنگ فقیران ہوں۔ تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے، دل کرتا ہے چل اتھے چلیے۔ وہ چلے گئے جی، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ، رات پڑی۔ اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہیں، انہوں نے سمجھا کوئی شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے ہے۔ انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی۔ وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا۔ میں نے کہا اب میں نے جس کی مزدوری کی نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا۔ دوسرا دن آیا، پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ۔ رات آئی تو پھر گھر، پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا۔ میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے۔ اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا، اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم،
ہے ایسا کوئی ارحم الراحمی، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. لیکن اللہ کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت. میں پیچھے بھی کیا کہ بھائی نون لیگ پی ٹی آئی جھگڑے ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے، بڑے لوگوں کی زبان سے سنی. اور یہ وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. او بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت. یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کر، یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک کر. میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے، سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابی ہے، لگا رہے ہیں، یہ دل کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ اور بھائی تیری چابی میں دندے نہیں. ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا، یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا، ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا، ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا، ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا، ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا، ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا، ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے. حضرت ہے تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا، کسی سے نہیں کھولنا ہے، تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے. تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پیچھے بھی کیا میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے؟ پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. یہ حضرت صوفی بزرگ کو ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی باکمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت، اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو میں نے کی پھیرنا ہے.
देख मौलवी सुलेमान मैं किड्डी सोहनी आई हाँ मदीने पाक तो, लेकिन होना की है आखिर जिमें तेरा अंदर काला है तो फिर के मैंने भी काला कर चढ़। अल्लाह मैं तो आई थी तेरा अंदर साफ करने, वो तो तूने किया कोई नहीं, उल्टा मुझे भी काला हो जाती है ना काली फेर के। अल्लाह आती है क्या करने है हमारा अंदर है, लेकिन अदरे जी अंदर साफ करने की नीयत से फेरता कौन है इसको? अंदर साफ करने की नीयत से इसको फेरता कौन है इसको? अदरे जी अल्लाह बोले शाह साहब ने कहा है कि ये साफ कर। फरमाते अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, फरमाते मेरा दिल इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, फरमाते मेरा दिल इसमें जात के रंग में रंगा हुआ है। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। लेकिन अदर जी सफाई की नीयत से फेरता कौन है इसको? उन तो सारे ऐसे नजर ना फेरते ने, एक प्लाट DH एक प्लाट सिटी हाउसिंग च, एक प्लाट वेरियर टाउन च। अब सफाई की नीयत से फेरता कौन है इसको? कभी सफाई की नीयत से फेर तो सही, फिर देखिए कैसी सफाई करती है। बुल्ले शाह अली फल्ला रत्ता दिल मेरा, बेदी मैनू खबर ना काई, बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। लेकिन पुत्र सफाई की नीयत से फेरता ही कोई नहीं। मैं तो यूट्यूब और फेसबुक देख देख के हैरान हूँ। वो जी मैंने ये वजीफा इतनी बार पढ़ा और इतने पैसे आ गए। ओ भाई वजीफे पढ़ने जो पैसे होंगे तो सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे, सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे। ओ भाई नहीं जी आंदे, ये तो सफाई ही करता है, ये अल्लाह का नाम है। ये तो दुनिया को मैं हैरान हूँ फेसबुक को यूट्यूब देख देख के उधर ये वजीफे पढ़ना पैसे आने तो सारे वो तो मौलवियां कर लेंगे। बल्कि ये तो साबुन है अंदर जो धोता है अंदर को। बुलिया कौल अलफ दे जेड़े दिल दी करन सफाई है। अजीब अदर जी यूट्यूब और फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है। मैंने हजरत साहब अपनी मैं भी ज़ाहिर गुजरा हूँ हजरत, मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा हजरत को वजीफा दसो, मैंने फरमान लगे कहने लगी हजरत जी पैसे आन बाबा। मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कहा कि वजीफा पढ़ने पैसे आते हैं। मैं हजरत दो वजीफा, मुझे पता क्या कहते हैं, उन्हें फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना ते 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी तो बाहर जाके पढ़ी। मैं इसकी हुजूर वो क्यों? फरमान लगे यार ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी जिहड़ी सारियां नूं बहुती नूं ना पसंद है। आरिफों का मकाम है। फरमान लगे ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब कुछ ज्यादा नूं ना पसंद, किते बाहर जाके पढ़ी, ओदे घर बह के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी यही तो समझ में बाहर है। यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। ओ भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। तो अगर आप कुरान पाक से पूछेंगे तो फिर कुरान आपको उसका जवाब देगा। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वमन्ना वदन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को ताला कर देंगे। ये सारी खराबी है सिर्फ इसलिए कि हमने जिक्र से मुंह मोड़। सुबह जी माशाल्लाह नाश्ता सबने किया है, किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कर लो, नाश्ता आप ही कर लो। इतने कहना पैदा इधर ईद पे सबने नए कपड़े पहने थे, इधर किसी ने स्पीकर में तो नहीं कहा था कि ईद आई है सवालो, वो आप ही ले लेने। इधर कहना पड़ता है। इधर अल्लाह याद रखना हजरत खाने के बगैर भी गुजारा हो जाता है। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशान नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। और ईद नए कपड़ों के बगैर भी हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर इधर कोई कमी रह गई तो ये भी खराब, आगे वाला भी खराब है।
اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے، کہنا میرا اللہ یہ تیسرا چوتھا بیان ہے، لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے، اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے۔ اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو۔ پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او اتبجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ حضرت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں حضرت، سچ بتائیے گا ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار، کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ، ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بن۔ بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے۔ اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو بڑا پیڑا جا ٹروزر، وہ مسجد نہیں رکھیا ہے، کیوں مسجد نہیں رکھیا ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے، کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی ہے، اللہ دے گھر رہی یار نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو۔ اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی، لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے، وہاں تو لکھا ہوا ہے۔ شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو، یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے، میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں آسانی یار وٹانے حضرت جی، ہم تو اب یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے، آداب ہے، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب، لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت۔